علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے پچھلی آیات میں یہ سنا تھا کہ جب حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد میں لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ جہاں کفاروں کے سامنے پیش کیا وہیں یہودیوں کے سامنے بھی پیش کیا، کیونکہ حضور کے آنے کے بعد ساری شریعتیں منسوخ کر دی گئی، یعنی اب کسی شریعت پر عمل نہیں ہوگا، صرف عمل شریعت محمدی پر ہوگا۔ حضور نے اسلام پیش کیا، جو قرآن نازل کیا جا رہا تھا وہ قرآن بھی پیش کیا، تو ان یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ انکار کر دیا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے، آخری نبی ہماری جماعت سے ہونا تھا۔ دوسری چیز، ہم اس کتاب کو بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم تو صرف ہم پر جو نازل ہوئی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر توریت، ہم تو صرف اس کو مانیں گے۔ یہ آپ پیچھے سن چکے، اور اس کتاب کا انکار کر دیا، حضور علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ تو پھر کیا فرمایا ان سے اللہ نے کہ تم در حقیقت توریت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم تو ایمان والے ہیں اور ہمارا ایمان توریت پر ہے، تم قرآن کا انکار کر کے ایمان والے نہیں بچو گے، کیونکہ تم توریت کا بھی انکار کرتے تھے اور اس پر دلیل قائم کی کہ تم کو توریت نے روکا تھا کہ نبیوں کو شہید مت کرنا، ان کی نافرمانی نہیں کرنا، تم نے نافرمانی بھی کی اور انہیں قتل بھی کیا، شہید بھی کر دیا۔ تو تمہارا یہ شہید کرنا ہی بتا رہا ہے کہ تم اس توریت پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہو۔ دوسری چیز یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے پہاڑ پر گئے، کوہ طور پر پہنچے، تو ان کے پیچھے تم نے اپنا معبود بچھڑا بنا لیا، یعنی اللہ کا انکار کر دیا، اس کی وحدانیت کا انکار کیا اور ایک اپنے ہی تراشے ہوئے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو تم ایمان والے نہیں ہو، تمہارے سارے اعمال بتا رہے ہیں، تمہارے آباء و اجداد کی یہ کرتوتیں بتا رہی ہے۔ اب تیسری دلیل اللہ کریم ایک اور قائم فرما رہا ہے جو ان کے عدم ایمان پر دلیل ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا۔ یہ واقعہ پیچھے بھی گزرا تھا ان کی نافرمانیوں کے بیان میں، جب ان کی نافرمانیاں گنائی جا رہی تھی تو وہاں اس کا ذکر ہوا تھا، لیکن یہاں پر بطور دلیل ان کے عدم ایمان پر، یعنی ایمان والے نہیں تھے، اس بات پر دلیل قائم کرنے کے لیے اس واقعے کو پھر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا، جبریل امین لے کر کے معلق کر دیا۔ اللہ آگے فرماتا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی توریت کو مضبوطی سے تھامو، کیونکہ تم ہی نے مانگی تھی تو تمہیں ہم نے دیا اور کہا مضبوطی سے تھامو، لیکن تم نے کیا کیا؟ اسی کا انکار کر دیا۔ جب دیکھا کہ اس کے اندر تو ایسے احکام ہیں کہ ہم پر بڑی گرا گزرے گی، ہم عمل نہیں کر پائیں گے، تو اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا تھا مضبوطی سے تھامو، اب تم نے نہیں تھاما اور انکار کیا، تو پھر کیا ہوا تھا؟ پھر ان پر وہ پہاڑ معلق کیا گیا کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم مضبوطی سے تھامو اور سنو، مطلب اس کے احکام کو سنو اور اس پر عمل کرو، اس کو اپنی زندگیوں میں اتار لو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ تب انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا، یعنی ہم نے سن لیا۔ تو یہ انہوں نے کہا، قالو وہ بولے، کیسے بولا؟ صرف منہ سے بولا کہ ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا، اس کے احکاموں کو تسلیم کر لیا۔ تو دیکھیے اسلام کا یہ ضابطہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے اقرار کر لے کہ میں ایمان والا ہوں، تو آج بھی اس کے ایمان کا ہی حکم لگایا جائے گا۔ اس کے دل کا حال ہم نہیں جانتے، تو ظاہر پر ہی حکم لگتا ہے، باطن کی کیفیت کیسی ہم نہیں جانتے۔ بہرحال پروردگار تو ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن جب انہوں نے یہاں پر یہ کہا تھا کہ ہم نے مان لیا ہے، ہمارے یہ سروں کے اوپر سے پہاڑ کو ہٹا دیا جائے، ہمیں سزا نہ دی جائے، ہم مان لیتے ہیں، تو یہ انہوں نے کیسے بولا تھا؟
صرف اور صرف منہ سے بولا تھا، ان کے دل اس کا انکار کر رہے تھے، اور ان کے دل میں اسی بچھڑے کی محبت تھی جس کی وہ پوجا کر رہے تھے۔ وہ عصینا، اور نہ مانا، منہ سے تو کہا، نہ مانا کا مطلب ہے کہ دل سے نہیں مانا، زبان سے اقرار کر لیا، وہ عصینا، اور دل سے انکار ہی کرتے رہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑا رچا ہوا تھا، یعنی ان کے دل میں صرف بچھڑا ہی بسا ہوا تھا، دل میں اسی کو معبود مان رہے تھے، اور جب پہاڑ اوپر آیا تو پھر کہنے لگے نہیں ہم تو توریت کو مانتے ہیں، لیکن تم اگرچہ دنیا کو فریب دے لوگے لیکن اللہ کو تو کوئی فریب نہیں دے سکتا، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اس کے علم میں تو ہر چیز ہے۔ تو تمہارے دل نفاق میں تھے، کفر میں تھے، اور تمہارے دلوں میں بچڑے ہی کی محبت بسی ہوئی تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ اب یہاں اس طرز کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے اگر تم ایمان والے ہو، تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ ہم ایمان والے ہو، لیکن تمہارا کوئی فعل، تمہارا کوئی کام یہ ثابت نہیں کرتا کہ تم ایمان والے ہو، نبیوں کو تم نے قتل کیا، کتاب کا تم نے انکار کیا، نبی آخر الزمان کا تم نے انکار کیا، تو یہ سارے تمہارے جو کام ہیں اس سے تو یہی ثابت ہو گیا کہ تم ہرگز ایمان والے نہیں ہو بلکہ بے ایمان ہو۔ لیکن یہاں انداز دیکھیے، اللہ فرماتا ہے اگر تم ایمان والے ہو، ثابت بے ایمانی کر رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہے یہاں پر ان کی بے ایمانی ثابت کرنا ہی مقصود ہے۔ یہ اس طرح کا انداز ہے، مثال کے طور پر ایک تھانے دار کسی چوری کرنے والے کو کہے کہ تو بڑا شریف ہے، تو یہ اس کو عزت دینا نہیں ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے کہ تو شریف ہے اور تیری شرافت تیرے سے چوری کروا لیتی ہے، تو یہ اس کو ذلیل کرنا ہے۔ تو یہاں اللہ کریم اس انداز سے ان یہودیوں کو ذلیل کر رہا ہے کہ تم لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو لیکن در حقیقت تم ایمان والے نہیں ہو۔ تم کیسے ایمان والے ہو کہ تمہارا ایمان تم سے اتنا برا کام کرواتا ہے، تمہیں ایسی برائی کا حکم دیتا ہے؟ ایمان تو وہ ہے جو اچھائی کی طرف لاتا ہے، ایمان تو بندے کو کامل مسلمان بنا دیتا ہے، ایمان تو بندے کو اصل بندگی کا مقصود بتاتا ہے، ایمان تو بندے کو نمازی بنا دیا کرتا ہے، ایمان تو بندے کو روزہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور حج اور زکوٰۃ سارے جو احکام الہی ہے ان کو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان پر عمل کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج و زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ نے جتنے احکام نازل فرمائے سب پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایمان اچھائی کی طرف لاتا ہے، اور تمہارا ایمان کیسا ہے کہ تمہیں برائی کی طرف لے جا رہا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے ہی نہیں اور تم انہی برائیوں میں مبتلا ہو، کیونکہ تمہارے پاس اگر ایمان ہوتا تو پھر اچھائیاں کرتے، نہ تو نبیوں کو شہید کرتے، نہ توریت کا انکار کرتے، نہ نبی آخر الزمان کا انکار کرتے، اور نہ تم اللہ کے قرآن کا انکار کرتے۔ تو تمہارا انکار بتا رہا ہے کہ در حقیقت تم ایمان والے نہیں ہو، تمہارے دل میں نفاق بسا ہوا ہے، اور یہ انکار آج ہی سے نہیں، اللہ ان کے آباء و اجداد کے سارے واقعات یاد دلا رہا ہے کہ بچھڑے کو تم نے پوجا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام توریت پر گئے تو ان کے پیٹھ کے پیچھے بچھڑے کو معبود تم نے بنایا، اور جب تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا گیا تو پھر کہنے لگے ہاں ہم تو مانتے ہیں، در حقیقت تم نے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس وقت ہی سے تمہارے دلوں میں نفاق تھا، اور آج بھی تمہارے دلوں میں نفاق ہے، کفر ہے، اسی وجہ سے تم میرے پیارے محبوب کا انکار کر رہے ہو، قرآن کا انکار کر رہے ہو۔ اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہوتا تو پھر نہ تم ان کا انکار کرتے نہ قرآن کا انکار کرتے، اسے سچے دل سے مان لیتے، کیونکہ توریت نے بھی انہی کو ماننے کا حکم دیا تھا۔ تو اللہ کریم نے یہاں دلائل قائم کیے کہ تم اے یہودیوں ایمان والے نہیں ہو، ابھی بھی وقت ہے کہ تم میرے محبوب پر ایمان لے آؤ اور ان کی شریعت کو مان لو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کریم تمہیں بخش دے گا، تمہاری دنیا بھی کامیاب کر دے گا اور تمہاری آخرت بھی کامیاب بنا دے گا۔ اب مسلمانوں، اس آیت مبارکہ سے ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان وہ ہے جو اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم نہیں دیتا۔
اب اگر ہمارے اندر چوری کرنے کی اگر عادت ہو، غیبت کرنے کی عادت ہو، نمازیں چھوڑنے کی عادت ہو اور اللہ کی نافرمانیوں کی عادت ہو، تو پھر ہمارا کیسا ایمان ہے کہ ہمیں برائیوں کی طرف حکم دے رہا ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے وہ ایمان کامل نہیں ہے جو برائیوں کی طرف لے کر جائے، ایمان تو وہ ہے جو اچھائی کی طرف لاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اندر جو بھی برائیاں ہوں، اگر ہم کسی سے حسد کرتے ہیں اسے دل سے نکال دے، کسی کی چغلی میں ملوث رہتے ہیں اسے دل سے نکال دے، نمازیں چھوڑتے ہیں تو نمازوں کی پابندی کرے، زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، بہت سارے وہ سرمایہ دار جن کو اللہ نے خوب نوازا لیکن ان کے جیب سے پیسہ نہیں نکلتا، اور وہ بھی جو ان کا حق ہے کہ انہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے، غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے، تو یہ سارے اعمال تم سے کون کرواتا ہے؟ تمہارا ایمان کا تمہیں اس کا حکم دیتا ہے۔ کیسا ایمان ہے جو برائی کی طرف لے جائے گا؟ ایمان تو کبھی برائی کی طرف نہیں لے کے جاتا، ایمان تو اچھائی کی طرف لاتا ہے۔ تو اپنے ایمان کا ہمیں محاسبہ کرنا ہے، اگر ہم برائیاں کر رہے ہیں تو پھر یقیناً ہمارا ایمان کمزور ہے، اور اگر ایمان کمزور ہے مسلمانوں تو پھر یقیناً کہیں ہمیں دنیا میں تو ذلیل ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن کہیں آخرت میں اللہ ذلیل نہ کر دے، رسوائی مقدر نہ بن جائے اور جہنم مقدر نہ بن جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، ایمان کا جائزہ لے اور ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، اور ایمان کی مضبوطی سب سے پہلے نماز کے ذریعے سے حاصل ہوا کرتی ہے، کیونکہ اس کی بندگی، حق بندگی جب بندہ ادا کرے گا تو پھر یقیناً اس کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت بندے کے دل پر چھا جائے گی اور وہ اسے اپنا معبود حقیقی مانے گا، اور جب معبود حقیقی مانے گا تو پھر سارے احکامات جو اس نے نازل فرمائے سب پر عمل کرے گا۔ لیکن ہمارا بڑا طبقہ نمازوں سے بہت دور ہے، اس لیے مسلمانوں قرآن کا یہ درس ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم صاحب کردار مسلمان بنیں اور اپنے ایمان کی جو کمزوریاں ہیں اسے دور کریں گے تو پھر انشاءاللہ آخرت کا جو ہمیش والا ٹھکانہ یعنی جنت ہے، اللہ کریم ہمیں اسی کے طفیل عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کریم ہم سب کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دے اور کفر سے دور رکھے، نفاق سے دور رکھے اور ہر طرح کی گمراہی سے دور رکھے اور اللہ کی نافرمانیوں سے دور رکھے، اور اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔